أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهتدين لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا کچھ ذکر ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے وہ کشش رکھی تھی کہ آپ کی آواز کو سن کر آپ جب زبور کی تلاوت فرماتے تو آپ کے ساتھ پہاڑ چرند پرند یہ سب تسبیح میں اور اس کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے اور ہر چیز میں سکتہ کاری ہو جاتا تھا۔ تو ایسی خوش الہانی اور ایسی آواز اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت اور حکومت عطا فرمائی۔ ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، اور یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے کام میں فرما برداری میں لگے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم تھوڑی سی بھی کوتاہی کرو گے، فرما برداری میں کوتاہی کر دی تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو اس لیے جنات ہر وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع دار رہتے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک تانبے کا چشمہ جاری کیا، اور جس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ جنات کو حکم تھا کہ اس تانبے سے برتن بنائے جائیں، اس تانبے سے بڑی بڑی دیگیں بنائی جائیں، اور ضرورت کا سامان بنایا جائے، عمارتوں میں استعمال کیا جائے۔ تو اس طرح بڑی بڑی چیزوں میں یہ تانبا استعمال ہوتا تھا، اور جنات اس سے مختلف چیزیں بنایا کرتے تھے۔ تو یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا، سفر کرنا ہوتا، تو اپنے تخت پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے، اور ہوا کو حکم دیتے تھے کہ اس تخت کو یہاں سے فلاں جگہ پہنچا دے، تو یہ ہوا اس تخت کو لے جاتی تھی، اور یہ تخت جو ہے ہوائی جہاز کا کام دیتا تھا، یعنی جو 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا وہ آدھے دن میں طے ہو جاتا تھا۔ تو اتنا ہائی اسپیڈ اور اتنی تیزی سے یہ تخت ہوا کے ذریعے جو ہے سفر کرتا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ تخت عطا فرمایا، اور پھر ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ خود بھی شکر کریں، حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی فرمایا کہ خود بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنی اہل و عیال کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت میں شکر میں لگا کے رکھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام تو خود تو شکر گزار تھے ہی، وہ تو پیغمبر تھے۔ تو فرمایا کہ اپنے اہل و عیال، جیسے آپ خود جو ہے اعمال کر رہے ہیں، خود جو ہے اچھے کام کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی اس کام میں لگائیں، اور شکر میں ان کو لگائیں کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، جو بھی مل جائے، جو کچھ بھی ہے اس پر اللہ کا ہمیشہ شکر ادا ہوتا رہے۔ تو فرمایا کہ وقلیل من عبادی الشکور، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ورنہ تو گلے شکوے ہر ایک کی زبان پر رہتے ہیں، سب کچھ ملنے کے بعد بھی وہ گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شکر کرنے والے لوگ بہت کم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، جو کچھ بھی میسر ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو پھر حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی تعمیر کریں، مسجد اقصیٰ کو تعمیر کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جنات کو ایک نقشہ بیت المقدس کا دیا، کہا کہ اس کے مطابق بیت المقدس کو تعمیر کرنا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا تھا کہ یا اللہ جب میری موت کا وقت قریب آئے تو مجھے پہلے بتا دینا، الہام کر دینا۔ چنانچہ جب موت کا وقت قریب آیا ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے نقشہ بیت المقدس کا جنات کے حوالے کیا، جنات کی ڈیوٹی لگا دی کہ بیت المقدس کو تعمیر کرنا ہے۔ چنانچہ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں لگ گئے، اس میں مشغول ہو گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک حجرہ تھا جو شیشے کا تھا، اس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کی غرض سے اس اپنے حجرے میں، اس شیشے کے حجرے میں داخل ہو گئے، اور وہاں پر ابھی کھڑے ہی تھے کہ اپنے عصے کا سہارا لے کر، لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے کہ وہیں پر ان کی روح قبض کر لی گئی، وہیں پر ان کو موت نے آ لیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کو لکڑی کے سہارے اللہ تعالیٰ نے کھڑا رکھا، اور جنات باہر سے دیکھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کھڑے ہیں، وہ تو عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر چکی ہے، کیونکہ اس میں ایک تو یہ بھی تھا کہ جنات کو یہ غرور تھا کہ ہم غیب کی باتیں بھی جانتے ہیں، تو اس جنات کے اس غرور کو بھی اللہ تعالیٰ نے توڑا ہے کہ تمہیں اگر غیب کی بات کا پتہ ہوتا تو سلیمان علیہ السلام تو موت کی آغوش میں چلے گئے، تمہیں اس کا نہیں پتہ چلا۔ تو جنات کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ غیب کی بات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمیں غیب کا علم نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جسم کو لاٹھی کے سہارا کھڑا کرنے میں یہ حکمت تھی کہ اگر جنات کو پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام پر موت آ گئی ہے تو جنات بیت المقدس کی تعمیر کو چھوڑ دیتے اور ان کے حوصلے پست ہو جاتے، پھر بیت المقدس تعمیر نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے کام کو چلاتا ہے، نبی جو کام شروع کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے، وہ کسی منزل تک وہ کام پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا کر چھوڑتے ہیں۔ تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جسم کو لاٹھی کے سہارے کھڑا رکھا، اور علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو جسم ہے یہ تقریباً 1 سال تک اسی طرح لکڑی کے سہارے کھڑا رہا، اور جنات سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں۔ انہوں نے پورا بیت المقدس تعمیر کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے لکڑی کو، لاٹھی کو دیمک لگائی، اور وہ دیمک نے لکڑی کو اندر سے کھانا شروع کیا۔ جب وہ کھوکھلی ہو گئی، کمزور ہو گئی، تو وہ لکڑی گری اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم بھی زمین پر گر پڑا۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو موت واقع ہو چکی تھی، ہم نے بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے رکھا۔ ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم پتہ نہ کر لیتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے، تو ہم نے بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے رکھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد بھی ہم بیت المقدس کی تعمیر میں لگے رہے۔ تو ایک تو یہ حکمت تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کو اس لیے کھڑا کیا کہ بیت المقدس مکمل تعمیر ہو جائے، اور پھر یہاں سے یہ بھی بتایا ہے، یہ ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو فوج کا سالار ہوتا ہے، سپہ سالار ہوتا ہے، اگر اس کو کچھ ہو جائے تو پھر فوج جو ہوتی ہے، سپاہی جو ہوتے ہیں، ان کے جو ہے جذبات پھر کمزور پڑ جاتے ہیں، ان کی پھر ہمت ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے سپہ سالار اور قیادت کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اپنے لوگوں پر، اپنی فورس پر، ماتحت لوگوں پر۔ تو یہ بھی بتایا ہے کہ اپنے ماتحت
جو رعایا کے فوج کے جو جرنیل ہوتے ہیں، سپہ سالار ہوتے ہیں، جو قیادت ہوتی ہے، وہ اگر سلامت رہے تو پھر ہر کام آسان ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کے حوصلے بلند رہتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کھڑا رکھا، اگر ان کا جسم موت کے وقت اسی وقت گر پڑتا تو جنات جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جاتے، ان کے حوصلے پست ہو جاتے، پھر بیت المقدس تعمیر نہ ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو بڑا ہوتا ہے، گھر کا بڑا ہو یا کسی کمپنی کا بڑا ہو، کسی بھی جماعت کا امیر و قیادت ہو، اس کی وجہ سے اس کے ماتحت لوگ، اس کے کارکن، اس کی جو فورس، اس پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر امیر کو کچھ ہو جائے تو پھر انسان کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، پھر اس کے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان سے پھر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ نڈھال ہو گئے، غم کی حالت میں آ گئے، انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا، جنگ کو چھوڑ دیا، اور سکتے میں آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، وفات ہو گئی۔ چاچا بعد میں ہم کو پتہ چلا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ زخمی ہوئے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں۔ تو صحابہ کا حوصلہ بڑھا، صحابہ کے جو جذبات کمزور پڑ چکے تھے اس میں ہمت آئی، حوصلہ بلند ہوا، پھر وہ جہاد کے لیے تیار ہوئے۔ تو قیادت کا بڑا اثر ہوتا ہے ماتحت لوگوں پر، تو اس لیے فرمایا کہ اپنے جو بڑے ہوتے ہیں ان کا ادب احترام کرنا چاہیے، ان کے جو ہے کہنے کے مطابق انسان کام کرے، ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، ان کی وجہ سے سارے کام ہوتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، ان کے جسم کو کھڑا رکھا تاکہ جنات بیت المقدس کی تعمیر کر لیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات کو کیا تھا، ان سے ہر کام کروا سکتے تھے، تعمیرات کروا سکتے تھے، مختلف چیزیں وہ بناتے تھے، برتن وہ بناتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع دار تھے۔ اور پھر فرمایا کہ جو قوم سبا تھی، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا، یہ قوم سبا جو یمن میں رہتی تھی، ان کی جو رہنے کی جگہ تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی کہ دائیں بائیں ان کے ہر طرف باغوں کے سلسلے تھے، یعنی جو ان کے راستے چلتے تھے، روڈ تھے، راستے تھے، یا ان کے جو گھر محلات تھے، ان کے باہر جو ہے باغات کا بہت بڑا سلسلہ تھا، اور ایسے باغات تھے بڑے ہرے گھنے، اور ہر قسم کے میوے جات سے بھرے ہوئے درخت، ہر قسم کی نعمت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ تو یہ سلسلہ راستے کے دائیں اور بائیں، جنات یعنی یمین و شمال، دائیں اور بائیں طرف اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا، اور یہ اس قوم پر بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہریالی بھی عطا فرمائی، اور ان کو پھل اور میوے جات بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کثیر تعداد میں عطا فرمائے۔ اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا تاکہ یہ لوگ سفر کریں تو سفر میں ان کو تھکاوٹ نہ ہو، سفر میں یہ پریشان نہ ہو۔ تو ہریالی جب نظر آتی ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اور جسم کے اندر ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے، فرحت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان پر یہ نعمتیں عطا فرمائی، ان کو بڑے بڑے باغات عطا فرمائے، اور پھر یہ باغات ایسے تھے کہ یہاں پر کوئی مچھر نہیں، کوئی مکھی نہیں، کوئی کیڑا مکوڑا نہیں، کوئی ایسا موذی جانور نہیں، بالکل صاف ستھرے اللہ تعالیٰ نے باغات انہیں عطا فرمائے۔ اور پھر یہ اس میں ہر ایک کو اجازت تھی کہ اس میوہ جات سے کھا سکتا ہے، باغات میں سے وہ جو چاہے کھا سکتا ہے، کسی سے پوچھنے کی لوگوں کو اجازت نہیں تھی۔ تو کلوا من رزق ربکم مشکورا، کھاؤ تمہارے رب کی طرف سے جو تمہیں رزق دیا گیا ہے، واشکروا لہ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ تو اس میں سے لوگ کھاتے تھے، مسافر جو راہ چلنے والے ہوتے تھے وہ ان کو جب بھوک لگتی تھی تو وہ وہاں سے میوہ جات کھا کر اپنی بھوک کو مٹاتے، تھک جاتے تھے تو ان باغات میں آرام کرتے تھے۔ تو یہ سہولت انہیں عطا فرمائی۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی، لیکن انہوں نے اس پر ناشکری کی، تو انہوں نے اس نعمت پر ناشکری کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں
اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ عطا فرمایا، اس پر بھی لوگوں نے، بنی اسرائیل نے ناشکری کی کہ ہمیں لہسن بھی چاہیے، ہمیں پیاز بھی چاہیے، تو اس طرح کی فرمائشیں کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نعمت چھین لی، پھر وہ من و سلوہ بھی چھین لیا، کہا کہ اب خود کماؤ خود کھاؤ، پتہ چلے کہ کیسے کھایا اور کمایا جاتا ہے۔ چنانچہ انسان جو ہے وہ نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمت چھین بھی لیتا ہے، نعمتوں کو اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ تو انسان روکی سوکھی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ آج کل کے حالات میں دال بھی مل جائے نا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ تو ہمیں ہر چیز چاہیے ہوتی ہے، ہمیں تو یہ بروسٹ بھی چاہیے، ہمیں رس ملائیاں بھی چاہیے، ہمیں فلاں فلاں برگر بھی اور پیزے بھی چاہیے، ہر ایک کی فرمائش ہوتی ہے۔ بھائی آج کل کے دور میں دال بھی مل جائے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور پھر ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے بھی 2000 روپے فی جو ہے غریب گھرانے کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ اتنی بڑی رقم، گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی سیکورٹی بھی دے، تاکہ کوئی ڈاکو یہ سن کر کہ اس کو 2000 روپے ملیں وہ پیچھے نہ پڑ جائے اور لے کر نہ چلا جائے۔ تو یہ قوم کے ساتھ ایک گھونڈا مذاق بھی چل رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کل کے جو حالات ہیں، جو کچھ مل رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، روکی سوکی کھا کر جو بھی اللہ نے دیا ہوا ہے بس یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں نے جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، قوم سبا، انہوں نے اللہ کی ناشکری کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت چھین لی، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت چھینی، اور ان کے باغات کو پانی دینے کے لیے جو ایک حوض تھا، دریا تھا، اس کے آگے جو بند لگے ہوئے تھے، وہاں سے یہ بند تھوڑا تھوڑا کھولتے تھے، وہاں سے اپنے باغات کو پانی دیتے تھے، سیراب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی وجہ سے اس بند کو توڑ دیا اور پوری بستی زیر آب آ گئی، اور ان کے یہ باغات یہ سارے تباہ ہو گئے، سارے میوے جات ہر چیز فنا ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کہا کہ ہمیں باغات میں سفر نہیں کرنا، ہمیں جو ہے چٹیل میدانوں میں سفر کرنا ہے، ریگستانوں میں چلنے میں ہمیں مزہ آتا ہے، ہمیں یہاں نہیں مزہ آ رہا۔ یہ انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم نے میری ناشکری کی ہے، پھر میں تمہیں چٹیل میدان بھی دکھا دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت چھینی، یہ باغات چھینے، اور پھر یہ باغات لے کر پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ریگستان والے ماحول میں جو ہے ان کو داخل کر دیا، ریگستان والا ماحول انہیں عطا فرما دیا۔ یہ نعمت کی ناشکری کی وجہ سے تھی۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعراض کی وجہ سے ان پر بند کو توڑا، اس کا سیلاب بھیج دیا، پھر ان کے جو باغات تھے وہ بد مزہ پھلوں میں تقسیم ہو گئے، اور پھر وہاں پر کیکر کے درخت پیدا ہو گئے، تھوڑی تھوڑی بیریوں کے درخت پیدا ہو گئے، اس طرح کے درخت پھر وہاں پر پیدا ہوئے۔ تو یہ سب ان کی ناشکری کی وجہ سے تھا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری ناشکری کی روش کی وجہ سے تمہیں یہ سزا ملی ہے۔ چاچا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اللہ تعالیٰ ایسی سزا ناشکرے لوگوں کو دیا کرتے ہیں، جو بڑے بڑے ناشکرے ہوتے ہیں انہیں دیا کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، تو ہم نے ان بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکتیں نازل فرمائی، یعنی اتنی نعمتیں ان کو عطا فرمائی، باغات اور میوہ جات، یہ بستیوں کے درمیان یہ برکتیں ان پر نازل فرمائی۔ فیہا قرًى ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر، اور بستیاں بسا رکھی تھی جو دور سے نظر آتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی بستیاں ان کو عطا فرمائی تھی کہ سفر کرنے والے کو ہر جگہ پر بستیاں نظر آتی تھی، ایک بستی ختم ہوتی تو دوسری نظر آتی، وہ ختم ہوتی تو تیسری نظر آتی، کہ انسان اگر تھک جائے تو کہیں پر آرام بھی کر سکے۔ اور پھر سفر کے اندر اگر ویرانی اور ویران جگہ ہو تو انسان کو خوف آتا ہے
انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی چور نہ آ جائے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کوئی درندہ نہ آ جائے، تو اس خوف کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ان کے لیے بستیاں بسائی جو دور سے ان کو نظر آتی تھی۔ وقدرنا فیہا السیر، اور ان میں سفر کو نپے تلے مرحلوں میں بانٹ دیا تھا، یعنی جہاں رکنا چاہو ان بستیوں میں رک سکتے ہو، وہاں پر آرام کر کے پھر آگے سفر شروع کرو۔ سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین، اور کہا کہ ان بستیوں کے درمیان راتیں ہوں یا دن امن و امان کے ساتھ سفر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے امن و امان قائم کر دیا، رات دن ان میں سفر کر سکتے ہو۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم، اور اس پر وہ کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں سفر کی منزلوں کے درمیان دور دور کے فاصلے پیدا کر دے، یعنی ہمیں یہ باغات اور یہ جو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بستیاں آتی ہیں جو نظر آتی ہیں، ان میں فاصلے کر دے، ہمیں یہ اچھی نہیں لگتی، ہمیں ریگستان اچھا لگتا ہے۔ چاچا انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، اور فرمایا کہ جس کے نتیجے میں ہم نے انہیں فسانہ بنا دیا، یعنی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو تتر بتر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب عذاب بھیجا، پانی بھیجا، بستیاں تباہ ہو گئی، کچھ لوگ مر گئے، کچھ وہاں سے چلے گئے، علاقہ چھوڑ کر چلے گئے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں تتر بتر کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اور فرمایا کہ یقیناً اس واقعے میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں جو صبر کرتا ہے اور شکر گزار ہو۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور واقعی ان لوگوں کے بارے میں ابلیس نے جو اپنا خیال درست پایا چنانچہ یہ اسی کے پیچھے چل پڑے سوائے اس گروہ کے جو مومن تھا۔ یعنی ابلیس نے یہ کہا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا، مردود کر دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ چنانچہ ابلیس اس وقت کہنے لگا کہ میں لوگوں کو بہکاؤں گا، اللہ تعالیٰ اس کو دھمکی دینے لگا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیری عبادت نہیں کریں گے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ابلیس کا گمان، ابلیس کا جو خیال تھا وہ یہاں پر درست ہوا، اور یہ لوگ ناشکری کر کے اس ابلیس کے پیچھے چل پڑے سوائے ایمان والوں کے۔ ایمان والوں نے ابلیس کا کہا نہیں مانا۔ وما كان له عليهم من سلطان الا نعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، اور فرمایا کہ ابلیس کو ان پر کوئی تسلط نہیں ہے، البتہ ہم نے اس کو بہکانے کی صلاحیت اس لیے دی تھی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ابلیس کو بہکانے کا جو ہنر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تاکہ اچھے اور برے کا فرق پتہ چل جائے۔ کون ہے جو ابلیس کے بہکاوے میں آتا ہے، کون ہے جو ابلیس کے بہکاوے میں نہیں آتا، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، نبی کی بات کو مانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی پیدا کر دیا تاکہ اپنی محنت اور جستجو سے انسان سیدھے راستے کا انتخاب کرے اور ابلیس کا مقابلہ کرے، اور ابلیس کے ساتھ جو ہے اس کے جو بہکاوے میں انسان نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرق کرنے کے لیے کون ابلیس کے راستے پر چلتا ہے، کون ایمان والے ہے جو اس کے راستے پر نہیں چلتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیا۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں دیں اس کا ذکر فرمایا، جو قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی اس کا ذکر فرمایا، پھر انہوں نے اس پر ناشکری کی، اس ناشکری کی سزا انہیں عذاب کی سیلاب کی صورت میں ملی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، ناشکری سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے ہمیشہ بچتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔